اگر میری بیٹی ناخوش ہے تو میں خود اسے خلا دلواؤں گی. بی جان یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے نا اس جمعے کو رخصتی ہے تمہاری. اتنے اچھے تم ہو نہیں، اس لیے میرے سامنے یہ کوشش مت کیا کرو پلیز. اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا تم فرض کر بیٹھی ہو اپنے دل میں. اب مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں رہنی چاہیے نا. میرا دھیان تو تمہاری طرف ہی تھا نا. امی آپ کی یہی بات ہے نا، ایک بار پھر سے گھر خراب کریں گی اس کا. ہاں تو ہو جائے خراب. صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے. تو میں نے تو نہیں روکا ہوا تھا نا، تمہارے ہاتھ تو نہیں. سیکیورٹی گارڈ آخر کار رملا کو ان کے فلیٹ کا ایڈریس دے دیتا ہے. ایڈریس ملتے ہی رملا فوراً شامی کے پاس پہنچتی ہے اور اسے وہ بتا دیتی ہے کہ شامی حیران ہو کر کہتا ہے کہ میں اس ایڈریس کا کیا کروں. رملا مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے تمہیں ایک بار پھر وہاں جانا ہوگا، یہ ہمارا آخری بار ہوگا اور اس کے بعد ایلا اور ان ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے اور پھر تم آسانی سے ایلا کو اپنی زندگی سے واپس لا سکو گے. یہ سن کر شامی گھبرا جاتا ہے اور مگر رملا اسے پورا منصوبہ سمجھا دیتی ہے. دوسری طرف عالیہ نے انجانے میں ایک بڑی غلطی کر بیٹھتی ہے کہ اون کی غیر موجودگی میں وہ اون کے دوست کا موبائل اٹھا کر بی جان کو فون کرتی ہے اور اتنے میں ان کا دوست وہاں آ جاتا ہے. ایلا کر کے گھبرا کر فوراً موبائل واپس رکھ دیتی ہے لیکن ان کا دوست خاموشی سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے. اسی دوران شامی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ سیدھا فلیٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ایلا کو دیکھتے ہی وہ اس کے قریب چلا جاتا ہے. ان کا دوست فوراً اون کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شامی یہاں آ گیا ہے. اون پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ اسے تمہارے فلیٹ کا ایڈریس کیسے ملا. ان کا دوست جواب دیتا ہے اہلیہ بھابی نے میرے موبائل سے کال کی تھی، شاید اسی طرح سے اسے پتہ چل گیا ہے. یہ سن کر اون فوراً واپس روانہ ہو جاتا ہے اور ادھر ان کا دوست چھپ کر ایلا اور شامی کی ساری گفتگو سننے لگتا ہے. شامی اہلیہ سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں خوش نہیں ہو، تمہاری آنکھوں کے آنسو سب کچھ بیان کرتے ہیں. قسمت نے ہمیں دوبارہ ایک موقع دیا ہے، میرے ساتھ چل پڑو. یہ سن کر ایلا غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، فوراً یہاں سے چلے جاؤ. تمہاری وجہ سے میرے بابا نے مجھے پہلے گھر سے نکال دیا تھا اور اب تم یہاں بھی پہنچ گئے ہو. آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیا تم میری خوشیاں ہمیشہ کے لیے برباد کرنا چاہتے ہو؟ یہ تمام باتیں سن کر ان کے دوست کو یقین ہو جاتا ہے کہ شامی جان بوجھ کر ایلا اور ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے آیا ہے. اتنے میں اون بھابی وہاں پہنچ جاتی ہے اور شامی کو دیکھتے ہی وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے لیکن اس کا دوست اسے روک لیتا ہے اور موقع دے کر شامی وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور غصے میں ایلا سے کہتا ہے آج میں تمہارے دل کی خواہش پوری کر دیتا ہوں، تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نا. ایلا روتے ہوئے کہتی ہے ایسا مت کرو، میں نے شامی کو یہاں نہیں بلایا. مگر اون اس کی بات سے انکار کر دیتا ہے. اسی وقت اون کو دوست درمیان میں آ کر کہتا ہے کہ بھابی سچ کہہ رہی ہے، انہوں نے میرے موبائل سے صرف اور صرف بی جان کو کال کی تھی. شامی صرف تم دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے اس کی ساری باتیں سنی ہیں. یہ سن کر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے جبکہ اہلیہ بھی بے سکونی کی سانس لیتی ہے اور وہ فوراً ایلا کو اپنے ساتھ گھر واپس لے جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر ثاقب کو پوری حقیقت بتا دیتا ہے. سچ جانے کے بعد ثاقب اور شمسا دونوں حیران رہ جاتے ہیں. شمسا کہتی ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری بیٹی بے گناہ ہے. ثاقب غصے میں جواب دیتا ہے اب شامی کو اس کی حرکتوں کی سزا ضرور ملے گی، اس نے ایک بار پھر میری بیٹی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسری طرف رملا خوشی خوشی ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بہت جلدی واپس آ گئے، مجھے تو لگا تھا کہ تم ایلا کو چھوڑنے گئے ہو. رملا کی یہ بات سن کر ان کو شک ہو جاتا ہے. وہ فوراً پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ رملا بے خبری میں کہہ دیتی ہے کہ ایلا نے شامی کو کال کی تھی نا، میں نے تو صرف یہی بتانے آئی تھی کہ مجھے لگا تمہیں پہلے سے سب کچھ پتا ہوگا. یہ سنتے ہی ان کو پوری سازش سمجھ آ جاتی ہے. اسے یقین ہو جاتا ہے کہ شامی اور رملا مل کر اس کے اور ایلا کے رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر اس بار ان خاموش رہتا ہے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ دونوں کو ان کی ہر چال کا ایسا جواب دے گا کہ جسے وہ کبھی نہیں بھول سکے. اور ادھر شمسا کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایلا نے اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے اور وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو مزید اس رشتے میں نہیں رہنے دے گی. وہ غصے میں زویا سے کہتی ہے کہ اگر بیٹی وہاں خوش نہیں ہے تو میں خود جا کر اسے کھلا دلواؤں گی. یہ سن کر زویا اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ جیسی مائیں اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑ دیتی ہیں، یہ مسئلے کا حل کھلا نہیں ہوتا، پہلے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن شمسا غصے میں جواب دیتی ہے جب میری بیٹی سکون سے نہیں رہ سکتی تو میں اسے وہاں ہرگز نہیں رہنے دوں گی. ادھر بھی جان یہ ساری گفتگو خاموشی سے سن رہی ہوتی ہیں. وہ پہلے ہی صاف کہہ چکی ہوتی ہیں کہ اس گھر میں نہ کوئی طلاق ہوگی اور نہ ہی میں کسی کو کھلا لینے دوں گی. جیسے ہی بی جان کو کانوں میں کھلا کا لفظ پڑتا ہے انہیں شدید صدمہ پہنچتا ہے اور وہ اپنے دل میں قابو نہیں رکھ پاتی اور اچانک انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. بی جان کو گرتا دیکھ کر شمسا اور زویا کے ہوش اڑ جاتے ہیں. دونوں فوراً ان کی طرف دوڑتی ہیں اور انہیں بچانے کی کوشش کرتی ہیں. کیا بی جان کی جان بچ جائیں گی یا شمسا واقعی ایلا کو کھلا دلوائے گی یا بی جان کی یہ حالت پورے گھر کی تقدیر بدل دے گی؟ تو جاننے کے لیے ہمارے ریویو چینل کو سبسکرائب کریں.